السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال آج اتوار کا دن ہے، ہیپی سنڈے ہے۔ آپ گھروں میں ہوں گے آپ لوگ، تو آپ لوگوں کو میسج دینے میں مناسب سمجھا میں انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے ادھر سے عالمی عدالت میں فیصلہ بھی ہو جائے گا بابری مسجد کا، CAA NRC کا، ٹرپل طلاق کا، جبکہ OIC اور UNCC تو یہ CAA NRC کو نکال چکی ہے اور لیکن رسمی طور سے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے امید ہے ہم کو، لیکن یہ کمزرف کی اولادیں، یہ سور کے بچے، یہ کبھی باز آنے والے نہیں ہیں اپنے حرکتوں سے یہ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ جب تک ان کی پھٹے گی نہیں، جب تک ان کی جی پہ نہیں پڑے گا، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہی بتا دوں میں کہ آپ لوگ جتنے میسیجیں کر کے پریشان حال ہے، پریشان مت ہوئیے، ہر چیز اب اچھی ہوگی انشاءاللہ، ہر انسان کا بھلا ہوگا، صرف مسلمان نہیں بلکہ دلت اور عیسائی اور سکھ بھائی کا بھی بھلا ہوگا، اور جس طریقے سے ہمارے دیش میں کسان آندولن چل رہا اس کا بھی انشاءاللہ حل نکلے گا۔ وہ بھی بڑے چرچے میں ہے، UNCC اور GCC میں کافی چرچے، حالانکہ GCC کی تو میٹنگ اینڈ ہو گئی، اور جو GCC کی میٹنگ میں بابری مسجد چھائی بھی رہی، اور جو ہم مسلمانوں پر جو ظلم، جو اتیاچار، جو زیادتی، جو بے روزگاری، جو مہنگائی کی ہم مار جھیل رہے ہیں، اس کے اوپر بھی زیر تبادلہ ہوا، اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ اس کے بعد 8 سال سے یہ ناسور جس طریقے سے ناسور بن چکا ہے یہ پوری دیش واسی کے لیے، اس کے اوپر بھی چرچا ہوئی، اور کافی ممالک مثال کے طور پہ کویت ہو گیا، سعودیہ ہو گیا، قطر ہو گیا، عمان ہو گیا، دبئی ہو گیا۔ دبئی تو بڑے نخروں سے، بڑے اس سے خیر مانا ہے، لیکن ابھی تک بھی پھر میٹنگ کے بعد ادھر جا کے اس نے جو قانون لاگو کرنا تھا وہ تو نہیں کرا، لیکن کویت کر چکا ہے، میٹنگ سے پہلے ہی کر چکا ہے، پیٹرول بند کر چکا ہے، اور جو پیسہ دینا تھا، جو آدھا دیے لوگ، آدھا دینا باقی ہے، ابھی بھی 3.5 بلین باقی ہے ابھی، لیکن یہ صدقہ زکوٰۃ سمجھ کے معاف کر دیا ہے یہ کویت۔ معلوم ہے اگرچہ انتظار کرے ان کو دیو بولے تو یہ دینے والے تو ہے نہیں، جب تک ان کی پھوٹی نہیں بٹنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں ہیں، تو یہ چلتے رہے گا۔ لیکن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بہرحال GCC میٹنگ میں یہ چیز چھائے ہوئے رہے، اور روہنگیا کا بھی بڑا چھائے ہوا رہا مسئلہ۔ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جس طریقے سے ان کو سزائیں دی جا رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ نسل کشی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی زیر تبادلہ ہوا، زیر مباشرہ ہوا ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کو جو اپنے بھائی سمجھتے ہیں، ویسے المسلم و اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یہ تو ہم کو ماننا ہے، یہ تو ہم کو مان کے چلنا ہے۔ بہرحال بڑا یہ چھائیوا رہا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، بڑے تبصرے ہوئے، اور کافی قانون بن چکے ہیں، کافی ڈیسیشن لے چکے ہیں یہ لوگ، جو میں آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے تک بابری مسجد کا حل بھی عالمی عدالت میں ہو جائے گا۔ اور ہماری بابری مسجد کی زمین دیکھیے، پاک زمین جو ان پوروں پہ بھاری ہو گئی ہوئی ہے، ان پوروں پہ بھاری ہو گئی ہوئی ہے۔ یہ سور کے بچے وہاں پہ کیا کچھ نہیں کرے، پلیرا ڈالنے کی کوشش کرے، وہ ہماری زمین پلیروں کو کھا گئی۔ یہ لوگ جو حرکتیں کرے، سارے حرکتیں ان کے فلاپ شو ثابت ہوئے۔ آخری میں ندی بن کے پانی نکلا، پانی کتنی اسپیڈ سے نکلا، یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ وہاں پہ وہ لوگ بلی کے 101 کون کی سوامی کے خواب میں آیا کرتے، بلی دیے، گردنیں اڑا دیے بکروں کو لے کے آئے گے۔ حرام تو کھاتے ہیں یہ لوگ، حرامی تو ہے یہ لوگ، اور یہ لوگوں کو حلال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
یہ خون وون وغیرہ جو ہے سو وہی ندی میں پھینک دیے وہی بابری مسجد کی زمین پہ، جو وہاں پہ بو آنے لگی. بو سے بھی مریں گے یہ لوگ، باس سے بھی مریں گے یہ لوگ. اور جس وقت ہمارا سنگ بنیاد رکھیں گے ہم بابری مسجد کے لیے، جس وقت ہم اینٹ رکھیں گے، اس وقت یہ پانی اپنے آپ چلے جائے گا. ہم کو معلوم ہے، ہم کو ان چیزوں کا علم بھی ہے، پتہ بھی ہے. یہ لاکھ کر لے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. یہ لوگ آخری 14 جنوری کا ٹائم لیا، 14 جنوری کو ایک دیوار پھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں 100 فٹ نیچے زمین چھوڑ دیں گے. اگرچہ 100 فٹ یہ لوگ نیچے چھوڑ دیں گے تو ان کے پاس رہے گا کیا؟ یہ لوگ یہ تک نہیں سوچ رہے. چلو رہا بھی اگرچہ وہ 100 فٹ چھوڑ دیں گے، 100 فٹ کے اوپر سے یہ لوگ دیوار بھی بنا لیے. پہلے بھی بنائے تھے دیوار، وہی پانی تھا، وہی ندی تھی، وہی طوفان تھا جو بہا دیا. وہ بنا کے یہ لوگ اس کے اوپر ٹیمپل بنانے کی چکر میں ہیں. لیکن یہ چیز بھی نہیں ہو سکتی ان کی. اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو نسل نابود کرے، اللہ ان کو ایسے بیماریوں میں مبتلا کرے جو لا علاج بیماری ہو. یہ زہریلوں کا زہر تو اتنا بڑھ چکا ہے کہ بس اللہ رب العزت ان کو صحیح طریقے سے ان کی اوقات دکھائیں گے انشاءاللہ. جو دکھا بھی رہے ہیں چل بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کو شرم آنے کی چیز نہیں ہے. یہ بڑے بے شرم ہیں، یہ بڑے بے حیا ہے. ان کو انسانوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ انسانیت کے قاتل ہے، انسانیت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دور دور تک. بہرحال آپ لوگوں سے یہی کہوں گا میں کہ آپ لوگ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. یہ سب سے بڑی چیز ہے. دنیا میں یہی کام آنے والی ہے، آخرت میں یہی کام آنے والی ہے. دنیا میں بھی آخرت میں بھی. غلط کریں گے ہم کسی کے ساتھ تو وہ اپنے آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، سزا اپنے آپ کو دے رہے ہیں. تو اسی لیے نہ غلط سوچو، نہ غلط کرو، نہ غلط لوگوں کی سوسائٹی میں رہو. اپنی سوسائٹی چینج کرو. انسان ہے، انسان بنو. ماں باپ کا نام روشن کرو. ماں باپ بڑے تم پہ امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں، ان کی امیدوں پہ کھرے اترو. یہ دنیا داری ہے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، جو ترکی ویکنسی کا جو چل رہا، ذرا اللہ کے واسطے آپ لوگ جس کے پاس ویزے مل چکے ہیں، جس کو آفر لیٹر مل چکے ہیں، جو جی میل پہ ملے، جو جی میل ایڈریس پہ ملے، جو جی میل ایڈریس پہ سے آئے ہیں، اس پہ آپ لوگ شکریہ بول کے تو ادا کر سکتے. شکریہ تو ادا کرو کم سے کم. ان کو مطمئن ہو جائے، ایسے 350 400 ایسے کیسا آئے کہتے جو لینے کے بعد 15 دن ہو گیا، کسی کو 20 دن ہو گیا، ایک میسج تک بھی نہیں چھوڑے. اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان آپ لوگوں کا ہوگا. اور جو لوگوں کے جو نہیں آئے ہیں، نہیں آنے کی وجہ آپ لوگ پاسپورٹ بستر پہ رکھ کے یا کدھر بھی رکھ کے لے لیے، وہ آپ فیل ہو چکے ہیں. آپ پاسپورٹ کاپی کو اسکین کر کے AIMIM ابو فضل میسنجر پہ بھیجیے. جو کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ، جو کام کرتے ہیں آپ لوگ، وہ کام کے بارے میں لکھیے. اگرچہ ڈرائیور ہے تو موسٹ لائسنس ہے، دیکھو لائسنس لازمی ہو گیا. لائٹ ڈرائیور ہے تو لائٹ لائسنس، ہیوی ڈرائیور ہے تو ہیوی لائسنس. یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہو گیا. یہ بھیجیے. اگرچہ آپ لوگ خالی ڈرائیور کا ویزا بولے تو ویسا نہیں ملتا بغیر لائسنس کی کاپی کے. یہ آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے. اور جس کے ویزے جو آ چکے ہیں، جو مل چکے ہیں، آپ لوگ جو جی میل دیے ہیں وہ جی میل ہے بھی یا نہیں ہے آپ لوگوں کا، یا کھلا ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر یہ لوگ بھیج دے کے انتظار کر رہے ہیں. آپ لوگ کوئی رسپانس نہیں دے رہے ہیں. آپ لوگ جو جی میل سے آیا، جو واٹس ایپ سے آیا، اس کے اوپر تھینک یو، شکریہ، ویزا مل گیا، آفر لیٹر مل گیا بول کے آپ لوگ شکریہ تو ادا کر دو کم سے کم. آتے وقت آنا کوئی بات نہیں، 1 ہفتے میں آؤ، 10 دن میں آؤ، 15 دن میں آؤ، مہینے میں آؤ، لیکن آتے وقت کرونا نگیٹو رپورٹ 48 آور سے پہلے کی لو تاکہ کرونٹائن نہ ہو آپ لوگ.
آپ لوگوں کو اتنی تفصیل سے اتنا بتا کے وقت خراب کر رہا ہوں میں، طبیعت میری خراب رکھ کے بھی، لیکن آپ لوگوں کے چوں نہیں رہیں گے بھائی. آپ لوگ بس اللہ ہدایت دے. بہرحال نمازیں پڑھیے، انشاءاللہ پھر کیا ہے اپڈیٹ دوں گا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو. السلام علیکم.